بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 181 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قربانی کا گوشت جمع کرنے کی ممانعت جو تھی اس کی وجہ، اور سرقہ کی فضیلت، اور کھانے میں کافر اور مومن کا کیا امتیاز ہے، ان سب کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان حکم ادخار لحوم الاضاحی وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن علقمة بن مرسد وحماد انہما حدثاه عن عبد الله بن بريدة عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انما نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق 3 ایام لیوسع موسعکم علی فقیرکم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع کیا تھا، لیوسع موسعکم علی فقیرکم، تاکہ تم میں سے جو مالدار ہیں وہ تنگ دستوں پر کشادگی کر سکیں۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے ممانعت فرمائی تھی، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے لیوسع موسعکم علی فقیرکم، تاکہ تمہارے مالدار جو ہے وہ تنگ دستوں پر کشادگی کر سکے۔ یہ ممانعت تھی تاکہ مالدار جو لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں وہ غرباء پر اس کو جو ہے وہ تقسیم کریں۔ پہلے اس کی ممانعت تھی کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرما دی تھی۔ اصل میں اس ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ لوگ قربانی کا گوشت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے غریبوں کو دے دیں گے، اس طرح جو قحط ہے اور غذائی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی۔ جب لوگوں نے غریبوں کو دینا شروع کر دیا، حالات معمول پر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور پھر اجازت دے دی رکھنے کی۔ یعنی قربانی کا گوشت جو ہے 3 دن میں بندہ کتنا کھا سکتا ہے، وہ جتنا کھا سکتا ہے اتنا اپنے پاس رکھے گا، اور جو زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا تھا، تو وہ زیادہ غریبوں میں وہ تقسیم کر دے گا۔ اس طرح جو ہے وہ غریبوں کو بھی گوشت نصیب ہوگا اور غذائی ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ لیکن جب لوگوں نے قربانی کا گوشت رکھنا جو ہے وہ چھوڑ دیا اور اپنی ضروریات کے مطابق رکھ کر باقی وہ غریبوں میں تقسیم کرنے لگے، غرباء کو بھی گوشت ملنا نصیب ہوا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، اور پھر یہ معمول ہو گیا مسلمانوں کا کہ اپنے لیے بھی رکھتے اور غرباء میں بھی تقسیم کیا کرتے تھے۔ بیان فضیلت الخل وبه قال حدثنا ابو حنیفة ومسعر عن محارب بن دثار عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ انه دخل عليه وقرب اليه خبزا وخلا ثم قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهانا عن التکلف ولولا ذلك لتکلفت لكم وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نعم الادام الخل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محارب بن دثار آئے، وقرب الیہ خبزا وخلا، تو انہوں نے ان کے سامنے روٹی اور سرکہ رکھا، ثم قال، پھر فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن التکلف، کہ ہمیں تکلف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ولولا ذالک، اگر ایسا نہ ہوتا، لتکلفت لکم، تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا، وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، نعم الادام الخل، کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الادام الخل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الادام الخل، کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔
عزیز طلبہ، ان دو روایات کے اندر اس بات کا بیان ہوا کہ سرکہ بہترین جو ہے وہ سالن ہے، یہ سرکے کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس کو سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پہلی حدیث میں واقعہ ہے کہ حضرت محارب بن دثار جو ہیں وہ حضرت جابر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ان کے سامنے سرکہ اور روٹی رکھی اور کہا کہ ہمیں تکلف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اگر آپ تکلف سے منع نہ فرماتے تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا، اور میں نے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے سرکے کو بہترین سالن قرار دیا۔ تو جس طرح ذاتی، نجی اور خانگی زندگی میں انسان بے تکلف ہوتا ہے اور کسی قسم کی بناوٹ جو ہے وہ نہیں کرتا اور تصنع نہیں کرتا، کسی قسم کی بناوٹ محسوس نہیں کرتا، اسی طرح جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں اسے بے تکلف ہونا چاہیے۔ وہ بے تکلف ہو جائے تو اپنی تزئین و آرائش کے لیے اسے کسی قسم کے تصنع کی، کسی قسم کی جو ہے وہ بناوٹ کی ضرورت نہ رہے، اور جو مل جائے وہ کھا پی لے، اور پہننے کے لیے جو مل جائے وہ پہن لے اور اپنی ضرورت پوری کر لے۔ کیونکہ جہاں تکلفات آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر عیش پرستی آ جاتی ہے، اور جہاں پر عیش پرستی آ جائے تو وہاں پر تفکرات انسان کو گھیر لیتے ہیں، اور وہ انسان بالآخر جو ہے وہ اندھیر نگری میں جا پہنچتا ہے، ظلمات میں جا گرتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں سے سرکے کو بہترین سالن قرار دیا تاکہ تکلفات سے بچا جائے، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس میں تکلفات سے ویسے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ بس جو ضرورت کی چیز ہے وہ جو ہے وہ استعمال کرے، اور ضرورت کے تحت جو ہے وہ ان چیزوں کا استعمال کرے، تکلفات نہ ہو۔ تو اس حدیث میں بھی سرکے کو بہترین سالن اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ تکلفات سے بچا جا سکے۔ بیان فرق المؤمن والکافر فی الاکل۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکافر یأکل فی سبعۃ امعاء والمؤمن یأکل فی معن واحد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، والمؤمن یأکل فی معن واحد، اور مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمان اور مومن جو ہوتا ہے وہ پیٹ بھر کر نہیں کھاتا تاکہ جو ہے وہ سستی پیدا نہ ہو عبادات کے اندر، اور کافر جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور پھر سست پڑ جاتا ہے۔ اور ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس حدیث کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں، لیکن سب سے واضح مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی روزی میں برکت ہوتی ہے، جس سے کافر محروم ہوتا ہے، کیونکہ کافر کے دسترخوان میں ایک بظاہر کشادگی تو ہے، وسعت تو ہے، جو مسلمان کے دسترخوان پر نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دسترخوان کی برکت چلی جاتی ہے، کیونکہ کافر تسمیہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھاتا۔ جو مسلمان ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے۔ مسلمان کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے جو شیطان ہے وہ اسے دور بھاگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے کھانے میں اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا مسلمان کی روزی میں برکت ہوتی ہے، اور کافر کا دسترخوان اگرچہ کشادہ ہوتا ہے، وسعت والا ہوتا ہے، لیکن وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ برکت اور وسعت جس دسترخوان میں نہ ہو اس کی کشادگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے کھانے سے جو ہے وہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اچھے اثرات نہیں ہوتے، برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطان بھی شامل ہے۔ تو لہٰذا مسلمان کا دسترخوان اگرچہ چھوٹا ہے
کم ہے لیکن وہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کا یہ سب سے واضح مطلب ہے، اور یہی بات جو ہے وہ دل کو زیادہ لگتی ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہو کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے قربانی کا گوشت جمع کرنے کی ممانعت کی وجہ، مومن اور کافر کے درمیان کھانے کے معاملے میں امتیاز اور سرقہ کی فضیلت کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، قربانی کے گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کی ممانعت کس وجہ سے تھی؟ نمبر 2، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔